آپ نے السلام اس کنویں پر تشریف فرما ہوئے آپ نے اپنا دعا مبارک ڈالا. کہتے ہیں کہ پانی میٹھا ہو گیا اور اس لیے اس کا نام بیر شفا رکھ دیا. آپ علیہ السلام کا لعاب صرف اس کنویں میں نہیں ہے اور کئی کنویں ہیں جن میں آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک ہے. سب سے پہلا کنواں زمزم والا ہے. زمزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی, جبریل امین نے پر مارا, وہاں سے ایک چشمہ نکلا, اماں ہاجرہ نے اس کا نام رکھا زمزم. آپ علیہ السلام نے اس کے 2 نام اور بتلائے, آب حیات, آب شفا. اس میں آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک, آپ علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا, آدھا پانی بچا کر زمزم کے کنویں میں ڈالا. ساتھ یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والا میرا امتی میرا بچا ہوا پانی پیتا رہے. زمزم کے بارے میں ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیے گا, منافق اپنی پیاس بچائے گا. زمزم کا پانی پینے کے بعد جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. زمزم کو جس نیت سے جس مقصد سے استعمال کیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. اور یہ کنواں مکہ میں ہے, مطاف کے اندر ہے. آپ نے مقام ابراہیم نے نوافل ادا کیے, صفا مروہ کی طرف جب آپ گئے تو الٹے ہاتھ میں یہ کنواں پڑتا ہے. دوسرا کنواں جس میں آپ علیہ السلام کا لعاب ہے وہ بھی مکہ میں ہے, حدیبیہ کے مقام پر. آپ علیہ السلام مدینہ سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھا, عمرے کی نیت فرمائی کہ عمرہ جا کر کے آتے ہیں. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں آئے, اور حضرت عثمان کو بھیجا آپ نے کہ آپ کے احسانات ہیں مکہ والوں پر, شاید آپ کی وجہ سے اجازت مل جائے ہم عمرہ ادا کر لیں. حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے تو خبر چل گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا, اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہ حضرت عثمان کا بدلہ لے کر جانا ہے. اور پھر یہ خبر ٹوٹی تھی, اور پھر اسی جگہ پر آپ علیہ السلام کا اور مکہ والوں کا صلح نامہ لکھا گیا. اس میں یہ شرط طے ہوئی کہ اس سال آپ چلے جائیں, آئندہ آپ آئیں گے, اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کر لیں گے. آپ علیہ السلام پھر کنویں پر تشریف فرما ہوئے, آپ نے غسل فرمایا, احرام کھولا اور اس کنویں سے پانی نوش فرمایا, اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا. تیسرا کنواں وہ بھی مکہ میں مسجد جرانہ طیف کے علاقے کا میقات بنتا ہے, اس میں آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک ہے. اور چوتھا کنواں طیف شہر کے اندر ہے, اس میں آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک ہے. پانچواں کنواں طیف سے آگے اماں دائی حلیمہ کا جہاں پر گھر تھا وہاں ہے, اس میں آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک ہے. اور چھٹا کنواں مسجد نبی کے اندر ہے, 22 نمبر گیٹ, اندر والے جو گیٹ ہے 22 نمبر گیٹ, جہاں مرد حضرات جاتے ہیں اور جیسے اندر داخل ہو تو الٹے ہاتھ میں پہلے کھلے کے پاس وہ کنواں. اور 7واں کنواں جنت البقیع کے اندر ہے, اور اسی کنویں میں آپ علیہ السلام کے بالوں پر جادو کیا گیا اور ان بالوں کو گرے لگا کر کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے گئے بال, اور آخری 2 صورتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آیات پڑھتے جائیں, گرا کھولتے جائیں. آپ نے اس طرح فرمایا جس سے جادو کا اثر ختم ہوا. مسجد عثمان 303 نمبر گیٹ, مسجد نبی کا 303 نمبر باہر والے جو گیٹ ہے, 303 نمبر گیٹ سے نکلیں گے آگے مسجد بلال کی طرف جائیں تو پل کے نیچے ایک مسجد آتی ہے جس کا نام ہے مسجد عثمان. یہاں پر 4 کنویں ہیں, ان میں آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک. اور مسجد قباء جو عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد, آپ علیہ السلام جب ہجرت فرمائی پہلے مسجد قباء والے علاقے میں آ کر قیام فرمایا, 14 دن کا قیام تھا. ان 14 دنوں میں آپ نے تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد فرمائی, اور خود آپ نے مسجد کے پتھر خود لگائے, گارا خود بنایا, اور 14 دنوں میں مسجد تعمیر فرمائی, نام رکھا مسجد قباء. اور مسجد قباء کے لیے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور آپ علیہ السلام ہمیشہ ہفتے والے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد قباء تشریف فرما ہوتے. نوافل ادا کرنے کے بعد مسجد قباء کے پاس کنواں تھا جس کا نام تھا بیر عریس. بیر عریس, بعد میں اس کا نام پڑا بیر خاتم. آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کنویں پر تشریف فرما ہوتے, اور آپ علیہ السلام کا انداز مبارک یہ ہوتا, آپ کنویں کی منیر پر تشریف فرماتے اور ٹانگے مبارک کنویں کے اندر فرما لیتے. کنویں کے نیچے پانی اٹھ کر آپ کے قدم بوسی کر
आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक है। मस्जिद कुबा से मशरक वाली साइड पर एक और कुआं है जिसका नाम है बीरे कर्ज, और उस कुएं के पानी की आपने वसीयत फरमाई कि इससे मुझे गुस्ल दिया जाए। उस कुएं में आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक। और मस्जिद सुकई आपको दिखाई, यहाँ पर कुआं था, इसमें आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक। मदीना का जो मीकात है ज़ुल्हुलैफ़ा का मकाम, यहाँ पर कुआं है, उसमें आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक। और मस्जिद किबलतैन के करीब हजरत उस्मान गनी ने एक यहूदी से कुआं खरीदा, पहले आधा खरीदा फिर पूरा खरीदा और वक्फ फरमाया। उस कुएं में आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक है। और खैबर के अंदर कुआं है, उसमें आप अलैहिस्सलाम का लुआ है। तबूक के अंदर कुआं है, उसमें आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक है। और बदर के रास्ते में बीरे शिफा है, उसमें आप अलैहिस्सलाम का लुआ है। और वादी रोहा में एक और कुआं है जिसका नाम है बीरे रोहा, उसमें आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक है। जिस कुएं में आप अलैहिस्सलाम का लुआ है उसको शिफा वाला कुआं भी कहते हैं, क्योंकि आपके लुआ में शिफा है। मिसाल के तौर पर हिजरत वाली रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एड़ी पर सांप ने काटा, आपने लुआ लगाया जिससे सांप के जहर का असर खत्म हुआ। और दूसरी मिसाल जंग खैबर के मौका पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें खराब थी, आपने लुआ लगाया जिससे आंखों की तकलीफ दूर हुई। और तीसरी मिसाल जंग ओहद में एक साहब रसूल को आंख में तीर लगा, आंख बाहर आ गई, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपने लुआ लगाकर आंख दोबारा फिट फरमाई। और कहते हैं कि साहब रसूल फरमाते हैं कि पहले से उसकी नजर ज्यादा तेज हो गई। आपके लुआ में शिफा है। जिस कुएं में आप अलैहिस्सलाम का लुआ मुबारक, उसको शिफा वाला कुआं कहते हैं। लेकिन जिसको आका अलैहिस्सलाम ने शिफा वाला कुआं करार दिया है वो ज़मज़म है। और आप लोग यहाँ हैं, आसानी के साथ ज़मज़म का पानी मिल जाता है। और यहाँ पर जितने दिन है कोशिश करें ज़मज़म के अलावा का और पानी इस्तेमाल न करें। फिर देखें आप किसी हद पर कितने असरात मुरतब होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने ज़मज़म का पानी लेके जाना है। और एयरपोर्ट से आपको 5 लीटर की पैकेट मिलेगी। उसके अलावा आप अपने सामान में छोटी बोतलें, लीटर 1.5 लीटर की बोतल अपने बैग में लेकर जा सकते हैं। बड़ी बोतल नहीं रखेंगे क्योंकि वो निकाल देते हैं, सामान पास नहीं होगा। छोटी बोतलें आप जितना भर के जाए अपने बैग में रखें, इंशाल्लाह वो पास हो जाएगी और आप लेकर जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ चंद दिन के मेहमान हैं, कोशिश करें आपका कोई लम्हा, कोई वक़्त इबादत से खाली नहीं। आप यहाँ मस्जिद नबी में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त यहाँ गुजारें, ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावतें हों, दुआओं का एहतमाम हो। और यहाँ से अगर आपने मक्का जाना है, मक्का में भी फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल इबादत तवाफ़ है, अगर आसानी के साथ कर सकते हैं ठीक, नहीं तो बैतुल्लाह को देखते रहना भी किसी तवाफ़ के सवाब से कम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आपने घर छोड़ा, सब कुछ रिश्तेदार इलाका छोड़कर यहाँ आए खालिसतन अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, और आपका कोई लम्हा इबादत से खाली न हो। और फिर पता नहीं कब मौका मिले, जिंदगी साथ दे न दे, वक्त मिले न मिले, अभी आपको वक्त मिला है, इसको आपने कीमती बनाना है। और इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बार बार इन मकामात की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए। और इस साल अल्लाह ताला आप लोगों को हज बैतुल्लाह की सादत भी नसीब फरमाए। और माशाल्लाह आप लोग मुबारक लोग हैं और आप अलैहिस्सलाम के मेहमान बने हैं। आपकी शान ये है कि आपके पाँव के नीचे फरिश्ते पर देकर फख्र महसूस करते हैं। यहाँ चंद दिन के मेहमान बने हैं, कोशिश करें ज़्यादा वक्त आपका हरम में हो। बाकी बाजार में खरीदो फरोख्त में आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, जो वक्त आप लेकर आए इसको कीमती बनाएं। ये खरीदो फरोख्त मैं अक्सर कहा करता हूँ ज़रूर करें, लेकिन मकसद वाली करें। जो चीज़ आपको अपने इलाके में न मिल रही हो, यहाँ से मिलती हो, तो वो चीज़ ले जाए। बाकी सब चीज़ें आपके इलाके से मिलती हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से निस्बत रखती है, यहाँ ही मिलती है। एक ज़मज़म यहाँ मिलता है और दूसरा मदीना की खजूरें सिर्फ यहाँ मिलती हैं। और मदीना के खजूरों के 3 अक़साम है जिनका जिक्र आका अलैहिस्सलाम से मिलता है। बाकी तो वैसे बहुत सी किस्में हैं, लेकिन 3 किस्में ऐसी हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। एक अजवा, दूसरी बर्नी मदीना, तीसरी अम्मा। अजवा के बारे में 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اجوا کے 7 دانے جس دن آدمی کھا لے اس دن آدمی پر جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص سے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کی تکلیف ہوئی، آپ علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے، آپ نے انہیں فرمایا سعد اجوا کو گٹھلی سمیت گرینڈ کر کے نہار کو استعمال کریں۔ حضرت سعد نے اس طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا۔ اور یہ کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ کے باہر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کھجور کی برنی مدینہ ہے۔ برنی مدینہ کے لیے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کے گھر میں برنی مدینہ کھجور ہوگی اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، برکت والی کھجور ہے، یہ بھی مدینہ میں ہوتی ہے، مدینہ کے باہر نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کھجور کی امبر ہے، امبر کے لیے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امبر کے 2 دانے صبح کو بندہ کھا لے، پھر سارا دن جہاد کرتا رہے، وہ آدمی نہیں تھکے گا، بہت طاقتور کھجور ہے، یہ مدینہ میں بھی ہوتی ہے، مدینہ کے باہر بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے کھجوریں لی ہیں یا آپ نے لینے جانا ہے؟ جب آپ کھجور لینے جائیں، لینے سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے۔ چیک کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو کھجور کارٹن میں لے کے رکھتے ہیں، دوسرا ڈھیری بنا کے رکھتے ہیں۔ اوپر اچھی چیز، درمیان میں ہو سکتا ہے خراب ہو، اور آپ نے کیا کرنا ہے، درمیان سے 2-4 دانے ہاتھ میں لینے ہیں اور ہاتھ کو یوں مسلنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا جو پرانی کھجور ہے اس کا چھلکا ٹوٹے گا، وہ نہیں لینی، اس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہوگا۔ دوسرا طریقہ کھجور کو اندر سے کھولنا ہے، 2-4 دانے اندر سے کھولیں، اندازہ کن کا کھجور کے اندر کیڑا پڑ جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کیڑے والی کھجور لے جائیں۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کے ہوٹل یا آس پاس کھجوروں کی دکان ہے جہاں سے آپ کو اچھی ملے، صحیح ملے، اور وہ آپ لے لینی ہے۔ اور ویسے مسجد قباء سے پیچھے والے علاقے میں منڈی لگتی ہے روزانہ، اور صبح کے وقت بولی لگتی ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں بھی مناسب ریٹ مل جاتا ہے۔ اور سوق گزرا باب السلام سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، منڈی ہے، سبزی منڈی، اور وہاں پر کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں آپ دیکھ لیں۔ بہرحال جہاں سے آپ کو صحیح چیز ملے وہاں سے آپ نے لے کے جانی ہے، اور باقی سب چیزیں آپ کے علاقے سے آتی ہیں، وہاں پر ممکن ہے چیز سستی ہو یا مہنگی۔ آج کل ویسے چنا کا دور ہے، اور چنا دنیا کے ہر کونے پہ، ہر شہر میں